ایک چینل ہے جس کا نام ہے MTA، احمدیہ کلٹ کا وہ چینل ہے، اس کے اوپر کچھ باتیں ہوئی ہیں، ان کے رسپانس میں یہ پروگرام آ رہا ہے۔ MTA لائیو اردو کے اوپر پروگرام ہوا، جماعت احمدیہ اور قرآن کی تحریف، کچھ اس طرح کا ٹائٹل تھا اس کا، اور اس کے اندر باتیں یہ ہوئیں وہی پرانی باتیں کہ پابندی ہمارے اوپر جی کتابوں کے، اس کلٹ کا رویہ رہا ہے کہ ریاست پاکستان کو مختلف طریقوں سے مختلف ہتھ کنڈوں سے گھسیٹنا اور اس کے اوپر اعتراضات کھڑے کرنا، اور ایک یہ امپریشن دینا کہ اگر یہاں پہ یہ جو ریاستی اقدام ہے، ریاست کے کچھ قوانین ہیں، ظاہر ہے وہ ہر جگہ پہ لاز ہوتے ہیں، ان کے خلاف بولنا اور عوام کو اکسانا کہ اگر یہ یوں نہ ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا، اگر یہ پابندیاں نہ ہوتی کتابوں پہ تو جماعت احمدیہ تو دنیا کے کونوں کونوں تک پھیل جاتی۔ یہ ہے اوور آل آج کے شو کی جو مدعا ہے جس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اس پروگرام کے اندر کیا باتیں ہوئیں اور پھر اس کے اوپر ہمارا رسپانس بھی انشاءاللہ آئے گا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ جواب آپ بھی دیں تو انشاءاللہ جواب ہم ہی دیں گے، اور کس نے دینا جواب تو ہم ہی دیں گے، اور پھر ہم بھی سوالات رکھیں گے اور امید کریں گے کہ اسی طرح اسی اچھے انداز سے وہاں سے بھی جواب دیے جائیں، یا ہمیں نہ صحیح ایٹ لیسٹ اپنی عوام کو تو سچ بتائیں۔ جی شیخ صاحب۔ یہ کلٹ جو اس ہاتھی دانت کی مانند ہے جو کھانے کا اور دکھانے کا، اسی طرح آج یہ ایک ایسی جگہ پہ بیٹھ کے ایسی باتیں کر رہے ہیں جو یہ جہاں سے یہ شروع ہوئے تھے، یہاں سے یہ پیدا ہوئے تھے، جسے ہم کہتے ہیں کہ ماں کی گود ہوتی ہے، وہاں سے یہ باتیں وہ نہیں کرتے اور نہ انہوں نے کی، لیکن ایک ایسی گود میں بیٹھ کے باتیں کرنا جو خود ان ممالک کو اپنا اسیر بنائے ہوئے تھے، اپنا غلام بنائے ہوئے تھے، اور آج جب وہ ان ممالک کو اپنے برابری پہ دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے انہیں کچھ ایسے میر و جعفر چاہیے ہوتے ہیں، جعفر صادق چاہیے ہوتے ہیں جو ان کی زبان بول سکے۔ تو اس میں ان سے زیادہ احمدیہ کلٹ سے زیادہ وفادار اور کوئی نہیں۔ جس پروگرام کا حوالہ فاروق نے دیا وہ 2 نومبر کا پروگرام ہے جس کے میزبان آصف باسط باجوہ صاحب تھے، اور جو اس پروگرام میں حصہ لے رہے تھے افریقہ سے عبدالسمیع خان صاحب اور دوسرے ایک میرا خیال قمر صاحب ہیں، وہ تھے۔ بات چلی کہ جی ہم پہ پابندی کیوں لگائی جاتی ہے، ہماری کتابوں پہ پابندی کیوں، اور سلسلہ یہ کہ ہماری کتابوں کے اندر رسول کریم کی ذات پہ اور ان کی شان میں گستاخی ہے، ہمارے قرآن جو ہے اس میں تحریف ہے، تو اس لیے یہ الزام ہے ہم پہ۔ میں آپ سے عرض کرتا چلا جاؤں کہ صرف ایک چیز، اس کے بعد ان کی کتابوں میں بات کرتا ہوں کہ جہاں تک قرآن کا تعلق ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن میں احمدیہ کلٹ نے مانوی تحریف کی ہوئی ہے، جس کو یہ خود بھی تسلیم کرتے ہیں اور جواز یہ دیتے ہیں کہ جی فلاں بندے نے چوری کی ہے، اگر میں چوری کر لوں تو پھر کیا ہوا، اس کو کیوں نہیں آپ پکڑتے، وہ بھی چور تھا۔ یہاں پہ یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ آپ اپنے جرم کا اقرار کر رہے ہیں، کیا دوسرے شخص کو حق حاصل تھا؟ نہیں تھا۔ کیا آپ کو حق حاصل ہے؟ نہیں ہے۔ اب آپ کا یہ کہنا کہ اس نے چوری کی ہے لہٰذا میں نے بھی کی ہے تو مجھے چور نہ سمجھا جائے۔ تھوڑا سا آئینے کے سامنے کھڑا ہو کے میں باجوہ صاحب کو کہوں گا کہ یہ سوال نا آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے کیجئے گا کہ ہمارے پہ کیوں پابندی آتی ہے۔ جی اگر انہوں نے تراجم کچھ اور کیے ہیں، ہم نے کچھ اور کیے ہیں، تو ہم ہی قابل گرفت کیوں ہیں؟ صرف یہ بات نہیں ہے کہ آپ قابل گرفت کیوں ہیں، بات یہ ہے کہ آپ نے کیوں کام یہ کیا۔ اصل چیز کو ذہن میں رکھیے گا، آپ ویسے اتنے انجان نہیں ہیں جتنے آپ بن رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ آ جائیے، کیا فرما رہے ہیں کہ ہماری کتابوں پر سلسلہ یہ ہے کہ پاکستان کو چاہے آپ ایک اسلامی ملک سمجھیں یا نہ سمجھیں، پاکستان کی اکثریتی عوام اور آبادی جو ہے وہ مسلمان ہے۔ ان مسلمان کو آپ کے کلٹ کے جو بانی تھے آن جہانی غلام قادیانی، وہ مسلمان سمجھیں یا نہ سمجھیں، ان کو جہنمی کہیں کافر کہیں، اگر ان کو اختیار اور حق ہے تو ان مسلمانوں کو بھی حق ہے کہ وہ آپ کو غیر مسلم کہیں، آپ کو کافر کہیں، جو نام بھی ان کے دل میں آئے وہ کہیں۔ یا تو آپ اپنے آپ کو محتاط کر لیں، وڈرا کر لیں کہ آن جہانی غلام قادیانی نے جو قدم اٹھایا غلط اٹھایا، وہ صادق نہیں، وہ کاذب تھا، اور آپ معافی مانگ لیں کہ ہم اس کی تمام چیزوں کو وڈرا کرتے ہیں، پھر تو بات ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اختیار رکھتا تھا شخص، تو پھر اس طرح یہ حکومت بھی اختیار رکھتی ہے کہ آپ کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہے، اور میں اس چیز کو اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے وہ سلوک کیا ہے جس میں آپ کی جانوں کی حفاظت کی گئی ہے، آپ پہ ظلم نہیں کیا گیا۔ حکومت پاکستان نے آپ کو غیر مسلم قرار دے کر
आपकी जानों की हिफाजत की है। ये जो आप पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि देखें जी हमारे किताबों पे पाबंदी, हमारे जी लोगों को वहां पे ये जुल्म हो रहे हैं, आप अंदाजा करें कि अगर पाकिस्तान की आवाम के हाथ में ये चीज दे दी जाए और जिस तरह आपने अपने लोग जो हैं शुतरे बेमहार छोड़े हुए हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जो मुंह में आया वो कहते चले जाते हैं, इस तरह अगर मुसलमानों को इजाजत दे दी जाए तो आप में से कोई एक भी जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने आपकी जानों को बचाया हुआ है। अगर वो कोई ऐसे होते हैं तो आपके प्रोवोक करने से, आपके इन हरकतों से बाज ना आने की वजह से बाज ना समझ मुसलमान जो है वो जज्बात में आ जाए। ये दुनिया में हर जगह होता है, कहीं पे भी कोई मामला हो ये जगह हो सकती है। लेकिन जहां तक रियासत का ताल्लुक है, रियासत ने पाबंदी लगाई है, वो बिल्कुल ठीक पाबंदी लगाई है और उन्हें लगानी चाहिए। आप याद रखें कि 74 से पहले इसी रियासत पाकिस्तान ने आप पे कोई पाबंदी नहीं लगाई थी, तो आपने क्या कर लिया था? अब क्या कर रहे थे? पाकिस्तान से ही आप बाहर जाके ये सारे काम करते थे, अपने इस मजहब की तबलीग करते थे। उस वक्त आपने क्या कर, आज आपने क्या कर, ये दुनिया को जो धोखा दे रहे हैं, दुनिया को नहीं, आप ये धोखा अपने लोगों को दे रहे हैं जिनके खून पसीने की कमाई से आप लोग अपने पेट भर रहे हैं, अपने ये काम कर रहे हैं। ये सिर्फ उनके लिए है कि हम बड़े फैल गए हैं। अगर आप जर्मनी देखें, अमेरिका देखें, कनाडा देखें, किसी जगह को भी देख लें तो वहां पे ये सब देसी पाकिस्तानी बसे हुए हैं। इनमें आपको कोई काला गोरा नजर नहीं आएगा। किसको धोखा दे रहे हैं आप? और ये जो अंधे बने हुए हैं आपके मुरीद, ये सिर्फ इसलिए कि आज इस कल्ट ने इनको जगड़ के रखा हुआ है। हकायक कुछ और हैं। उसमें 3 बड़े नुकात हैं जो मैंने कशीद किए हैं, जो मैं उस सारी गुफ्तगू से समझा हूं, जिस पर उन्होंने दलाइल भी दिए हैं, जिस पर उन्होंने गुफ्तगू भी की है, जिस पर उन्होंने सवालात की बुनियाद भी रखी है, जिस पर उन्होंने इस्तफसारात भी किए हैं, जिस पर उन्होंने गिले और शिकवे भी किए। वो 3 नुकात। नंबर 1 ये कि हमारी किताबें जो हैं उन पर, उनकी छपाई पर, उन पर पाबंदी लगाई जाती है। दूसरा नुकता जो है वो उठा है कि कुरान में जो तहरीफ है क्या वो जमात अहमदिया ने की है या दीगर लोगों ने की है। तीसरी चीज जो है वो है गुस्ताखी का इल्जाम जो उन पर लगता है, क्योंकि माह मुबारक रबी अव्वल चल रहा है, तो रबीउल अव्वल जो है इसमें आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के हवाले से मुसलमानों के यहाँ एक बड़ा जश्न का समा होता है। तो इस पर वो एक एतराज के जवाब में ये कह रहे थे कि कहीं हमारे बारे में ये समझा जाता है कि जी हम खामोश हैं, और फिर इस तरीके से जो यूरोप में एक बदबख्त इंसान ने गुस्ताखी की जसारत और इर्तिकाब किया है, माजरत के साथ मुझे ये सख्त अल्फाज इसलिए बोलने पड़े कि बहसीयत मुसलमान मैं नाजरीन ऑनलाइन यहाँ बैठकर इन्हीं अल्फाज के साथ अपने जज्बात की अक्कासी कर सकता हूँ। तो उन्होंने जिस जसारत का इर्तिकाब किया है उसके जवाब में वो कहने लगे कि दुनिया के जो अरबों मुसलमान हैं उनमें से जमात अहमदिया ने जो मौकफ पेश किया है वही असह मौकफ है, और मुसलमानों और इस्लाम की बल्कि वो तर्जुमा करता मौकफ। ये 3 नुकात हैं जिनके ऊपर गुफ्तगू की गई है, जो मैं आपके सामने रख चुका हूँ। नंबर 1, उनकी छपाई नहीं होने देती, जो उनकी कुतुब हैं उनकी इशाअत और तबलीग और उनकी प्रिंटिंग को रोका जाता है, यहाँ तक कि कुरान नहीं रखने दिया जाता। दूसरा, कुरान की तहरीफ का इल्जाम है, उसके जवाब में क्या कहा। और तीसरा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर अंबिया और शायर इस्लाम की गुस्ताखी का इल्जाम जमात अहमदिया के ऊपर मुस्लिम उम्मा की तरफ से लगाया जाता है। ये लुबे लुबाब है उस सारे प्रोग्राम का। मैं पूरे वसूख से, पूरी ईमानदारी के साथ ये कहता हूँ, अपने अहमदी दोस्तों को भी कह रहा हूँ और मुसलमानों को भी, जो वो प्रोग्राम सुनना चाहते हैं सुन सकते। निहायत ही रवायती और निहायत ही सतही मालूमात का प्रोग्राम था। अच्छा, सबसे पहले उसकी इल्मी और तहकीकी हैत और हैसियत आप, या उसकी आप ये समझ लें उसके मकाम और मर्तबत का फैसला यहाँ से कर लें कि मिर्जा साहब की किताबों के हवाले विदाउट शोइंग द ओरिजिनल टेक्स्ट, ओरिजिनल पेपर जो है किताब का, वो दिखाए बगैर इबारतें मुरब्बी साहब भी पढ़ रहे थे, दीगर लोग भी पढ़ रहे थे। अब पढ़ने का हर्ज नहीं है, मकसद ये है कि ये साइकी क्यों क्रिएट की गई है, अहमदी दोस्तों उसको समझें। ये प्रोग्राम रखकर बताया जाता है जी जवाब आप भी दें, टर्निंग द टेबल्स ओवर। जनाब हमने मार का मारा है और हमने जनाब जमात अहमदिया का मुकदमा ऐसा पेश किया है जो मिर्जा नासिर साहब ने 74 की असम्बली में भी पेश ना किया था। यानी अपनी तरफ से ये बॉडी लैंग्वेज ये रखना कि मिर्जा नासिर तो जो है ना कल का बच्चा था, हमने आकर इस मसले को जनाब टर्निंग द टेबल्स ओवर में मसला हल कर दिया एमटीए पर बैठ के। तो बॉडी लैंग्वेज ये हो, और जो एविडेंस आप पेश कर रहे हैं, यानी ऐसी सादगी पे क्यों ना मर जाएं कि लड़ते हैं और हाथ में तलवार नहीं है, तो इसकी अमली तस्वीर बनकर इसका आप मिस्दाक बने हुए। तो एक तो ये मैं समझने की या समझाने की कोशिश अहमदी दोस्तों को कर रहा हूँ, उस प्रोग्राम को सुनकर आप उसकी तहकीक और इल्मी मर्तबत और उसकी तनकीदी हैसियत का भी जायजा लें कि वो किस मकाम पर खड़ा है वो प्रोग्राम जो कि कह रहा है जवाब आप भी दें। अच्छा, उसके बाद
چلتے ہیں جی پہلے نقطے کی طرف. اشاعت کے حوالے سے میرے خیال سے شیخ صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کر دی ہے, اس پر مجھے کچھ کہنے کو نہیں ہے. میں آتا ہوں قرآن کی تحریف کے حوالے سے. قرآن کی تحریف کے حوالے سے جب گفتگو ہوئی ہے تو جیسے شیخ صاحب نے کہا ہے کہ بھئی یار یہ آپ کا منہ کیوں لال ہے, اور جی آپ کے بچے کا بھی تو لال ہے, تو ہم نے تھپڑ مار کے لال کر لیا ہے. یہ مثال دی جاتی ہے, ہمارے بزرگ جو پنجاب میں تھے وہ یہ مثالیں دیا کرتے تھے کہ پتر جے ایک بندے دا منہ لال ہوئے تے اپنا چپیڑا مار کے نہیں لال کری دا. اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ غلط کنویں میں چھلانگ مار رہا ہے تو آپ اس کے پیچھے نہیں جائیں گے, آپ اپنی اصلاح کریں گے. تو بڑے افسوس کے ساتھ احمد دوستوں کہنا پڑتا ہے کہ اس سیکنڈ فیز میں جہاں قرآن کی تحریف کا الزام کے جواب میں یہ لوگ آ رہے تھے, اس میں دو نکات کے ایجنڈے پر بات کی. نمبر ایک, وہ مربی صاحب نے کہا کہ جناب ہم نے اتنی زبانوں کے اندر قرآن کا ترجمہ کر دیا ہے, اتنی زبانوں کے اندر ہم نے قرآن کا ترجمہ کر دیا ہے, اور کئی زبانیں ایسی ہیں جس میں دوسرے لوگ ترجمہ نہ کر سکے, وہ ہم نے کیا ہے. اچھا جی ٹھیک ہو گیا, خدمت آپ. کئی حفاظ ہم نے پیدا کیے ہیں جو قرآن کے ہیں, ویری گڈ. اس کے بعد کہنے لگے جب تحریف کا الزام لگا مانوی, حالانکہ میں لفظی بھی ثابت کر سکتا ہوں مگر میں ابھی اس طرف ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, میں اصولی بات کروں گا, ٹھیک ہے. تو کیا بات کرتے ہیں, کہتے ہیں جی تحریف مانوی کا جو ہم پر الزام لگاتے ہیں تو یہ الزام تو فلاں فرقے کے عالم پر بھی لگا ہے, فلاں فرقے کے عالم. یہ علمی رویہ ہوتا ہے. یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے محلے کی عورتیں جب لڑتی ہیں تو وہ ایک دوسرے اپنے گناہوں کی اور اپنی صفائی دینے کی بجائے وہ دوسروں کے آپ بتاتی ہیں تیرے مدے نے بھی آج کیتا سی. تو یعنی یہ مجھے لٹرلی بتا رہا ہوں, سوری ٹو سے, کہ مجھے یہ ٹرمز یوز کرنی پڑ رہی ہیں اور یہ نقشہ کھینچنا پڑ رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ دوست آپ تحقیقی رد کرتے, فلاں مولوی نے یہ کہا ہے, فلاں بریلوی نے یہ کہا ہے, اور بھائی ہم نہیں مان زیتون ایف ایم کی طرف سے جب آپ کو جواب آئے گا تو اللہ کے فضل سے ایسا کمپریہنسو قسم کا جواب آئے گا کہ آپ اللہ کے فضل سے اس کو ریفیوٹ نہیں کر سکتے. جواب آپ ہی دیں گے یا جواب آپ دیں, یہ سارے مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے. کیونکہ اس پلیٹ فارم سے اللہ کے فضل سے جب ختم نبوت کے موضوع پر آواز اٹھے گی تو ہم سب کو ایک لائن میں کھڑا کر کے حاضر کر لیں گے. جس نے قرآن کے اندر تحریف کرنے کی ادنا درجے کی بھی کوشش کی ہوگی, ہم اسے جواب طلب کریں گے. اور آپ کہہ رہے ہیں جی وہ کنز الایمان میں یہ ہو گیا تھا, فلانے ترجمہ میں یہ ہو گیا تھا. بھائی سو وٹ, اس کا مطلب کیا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جہانی نے جو تحریفیں کی ہیں ان کو مان لیا جائے گا؟ کیا یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کیا یہ چیز سوالو ہو سکتی ہے؟ کیا آپ اپنی عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اس پر ذرا غور کریں. اچھا جی, ایک حوالہ میں اسکرین پر دکھاؤں گا, اور یہ حوالہ دوستوں میں نے جو ہمیں احمدی دوست نئے سن رہے ہیں تو ان کی اطلاع کے لیے میں بتا دوں کہ ایک مربی صاحب ہے سوشل میڈیا کے اوپر, جن کو میں بڑے محبوب نام سے یاد کرتا ہوں. وہ تو خود کو کچھ اور کہتے ہیں, مگر نہ ان کا ایک پروگرام کے اوپر میں گیا تھا, اور اس کے پروگرام میں جا کر میں نے, وہ بھی یہی پروگرام کر رہے تھے کہ قرآن کی خدمت جماعت احمدیہ نے کتنی کی ہے. تو میں نے ان کو ایک سارکاسٹک وے کے اندر بات کو سمجھانے کے لیے کہا کہ جماعت احمدیہ نے تو اتنی خدمت کی ہے کہ قرآن ہی دوبارہ نازل کروا دیا. اس سے بڑی کیا خدمت ہو سکتی ہے قرآن کی؟ یعنی ترجمے چھوڑو, پرنٹنگ چھوڑو, قرآن ہی دوبارہ نازل ہو گیا. تو وہ کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی. میں نے پھر یہ حوالہ پیش کیا, آپ کی اسکرین کے اوپر آ جائے. یہ جی ان کے فرزند ارجمند ہیں قمر الانبیاء, انہوں نے کلمت الفصل جو ہے یہ اس کا نمبر 4 ہے, پیج آپ کے سامنے ہے, ریویو آف ریلیجنز کے نام سے, جس کو کلمت الفصل کی کتاب بھی کہتے ہیں. یہ آپ کو پی ڈی ایف میں alislam.org پر مل جائے گی. alislam.org پہ آپ جائیں, کتب لائبریری کے نام سے ایک فولڈر ہے, اس کو کلک کریں. اس میں جتنے مصنفین ہیں ان کا بھی ترتیب ذکر ہے. اس میں مرزا مسرور صاحب کے بعد جو فولڈر آئے گا مرزا بشیر احمد ایم اے صاحب, قمر الانبیاء صاحب ان کے بقول, ان کی کتب میں جائیں گے, کلمت الفصل کے نام سے پی ڈی ایف ملے گی. اتنی ڈیٹیل سے آپ کو آپ کے مربی بھی نہیں بتائیں گے, کیونکہ یہ صرف سکین آؤٹ سائڈ پیجز ہارڈ کاپیاں دکھاتے ہیں, اندر کی باتیں نہیں دکھاتے. آپ کی اسکرین کے اوپر ہے ہائی لائٹڈ. کہتے ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن موجود ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا کہ قرآن آخری وقتوں کے اندر سے حلق سے نیچے نہیں اترے گا, اس کی تفسیر یہ کر رہے ہیں. تفسیر کتنی بہتر ہے, یہ عقل والوں کے لیے کافی ہے. وہ کہتے ہیں مشکل تو یہی ہے کہ قرآن دنیا سے اٹھ گیا ہے. اب میرا یہاں سوال ہے احمدی دوستوں سے, یہ جو پروگرام کر رہے تھے ان کی پوری عمارت کو میں زمین بوس کرنے لگا ہوں صرف ایک سوال سے. جب ان پر تحریف کا الزام لگا تو ان کے جو سامنے ایک مربی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, یہ عطاء المومن صاحب, ماشاءاللہ شکل سے بہت معصوم اور ایماندار لگ رہے ہیں, مگر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. یہ کہتے ہیں جی وہ جو تحریف کا ہم پر الزام لگتا ہے نا جی, کہتے ہیں وہ تحریف مانوی کا لگتا ہے یا حقیقی کا لگتا ہے, یہ پوچھنا چاہیے. اور پھر اس کے جواب میں کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں کہا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کہ ہم نے قرآن نازل کیا, ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اس میں تحریف کیسے ہو سکتی ہے؟ نہ مانوی ہو سکتی ہے نہ حقیقی ہو سکتی ہے. تو قرآن تو قیامت تک کے لیے محفوظ ہے. اب یہ انہوں نے ڈیفنس کیا اپنی طرف سے
کہ ہم پر تحریف کا جو الزام لگتا ہے وہ گویا قرآن کی حقانیت پر الزام ہے. تو یہ کیا ہے مربی صاحب اور احمدی دوستوں؟ یہ قرآن اٹھ کیسے گیا؟ اور جس وقت قرآن، یہ مجھے ڈیٹ بتانی ہے کہ قرآن کس وقت اس ڈیٹ کو اٹھ گیا تھا، اس کے بعد سے قرآن حقیقی نہیں رہا تھا، اور جو قرآن باقی تھا وہ مانوی طور پر تحریف شدہ تھا یا حقیقی طور پر. اور یہ 13ویں صدی میں ہوا ہے. پچھلی 12-14 صدیاں جو گزری ہیں، 14 صدیاں جو گزری ہیں، ان میں سے کون سی صدی سے یہ سٹارٹ ہوا ہے؟ تو یہ اتنا سیلف کانٹراڈکٹری ہے کہ انہوں نے پروگرام کیا ہے اپنے ڈیفنس کے اندر کہ سمجھنے والا جو ہے، سننے والا حیران ہو جاتا ہے. کہتے ہیں تو دنیا سے اٹھ گیا ہے، اسی لیے تو ضرورت پیش آئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بروزی طور پر دوبارہ دنیا میں مبعوث کر کے آپ پر قرآن شریف اتارا جاوے. یہ کسی تعویل کی جگہ نہیں رکھتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بروزی طور پر دوبارہ اتار کر قرآن کو دوبارہ نازل کیا جاوے. یہ قرآن کی خدمت ہو رہی ہے. تحریف تو بہت بعد کی بات رہ گئی، قرآن دوبارہ اتارا جا رہا ہے. اب مجھے نہیں پتا یہ قرآن کے معانی اترے ہیں یا قرآن کے حروف بھی اترے ہیں. اگر کہیں کہ معانی اترے ہیں تو یہاں سے مجھے تخصیص کر کے دکھائیں، اور اگر کہیں معانی اٹھے ہیں، بہت سے سوالات پیچھے اٹھے، اور اگر کہیں حرف اٹھ گیا ہے تو پھر اپنا جو دعویٰ کھڑا کیا تھا کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، تو اس کا مطلب ہے حرف بھی محفوظ نہ رہ سکے، عربی ٹیکسٹ جو ہے. تو یہ اس گورک دھندا میں احمدی دوستوں آپ کو پھنسا رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ مسئلہ حل کرنے کی جو ہے نا وہ طرف ہم لوگ آئیں، ہم الجھتے چلے جا رہے ہیں.